بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 114 آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو ضرب المثل اس آیت میں موجود ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روک دے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کی جائے یا کوشش کرے۔ تو یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب ہم پورا مفہوم تو نہیں لیں گے، آج ہم پڑھیں گے اس میں 8 مفردات ہیں۔ اظلم منع مساجد اللہ یذکر اسمہ وسعی خرابہا، لیکن ہم اس میں سے آج صرف ایک اظلموں پر بات کریں گے کیونکہ اظلموں کافی طویل ہے۔ اظلموں کا ترجمہ ہے زیادہ ظالم۔ اظلموں ظلم کے بنیادی معنی ہیں کسی دوسرے کی ملکیت میں بیجا تصرف کرنا، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ 18/33 اس آیت میں لم تظلم منہ شیئا آتا ہے اور انہوں نے اس میں کچھ کمی نہیں کی، اس کا ترجمہ ہے۔ اس نہج سے ظالم کے معنی ہیں حقوق انسانیت میں کمی کرنے والا، دوسروں کے واجبات کو پورا نہ دینے والا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ظلم کے معنی کمی کرنے کے ہیں، تو پھر حقوق انسانیت اور واجبات میں کمی یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اس مادے کا استعمال دوسروں کے حقوق یعنی واجبات، حقوق اور واجبات کو دبا لینے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس مادے میں آتا ہے کہ جس میں دوسرے انسانوں کے حقوق کو دبا لیا جائے اور واجبات نہ دیے جائیں تو اس کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے زوئیں لام میم، اس میں یہ معنی آتے ہیں لغت میں۔ 2/272 اس آیت میں لفظ تنفقوا کا معنی ترجمے میں آتا ہے خرچ کرو، انفاق جو آتا ہے نا، اور لغات القرآن میں ربوبیت کے لیے کھلا رکھو لیا گیا ہے۔ یہ لغات القرآن میں جو ہے اس کے جو معنی مفہوم لیا گیا ہے وہ یہ کہ ربوبیت کے لیے کھلا رکھو، اور ویسے ترجموں میں آتا ہے خرچ کرو۔ لا تظلمون کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ یہاں پہلے کی طرح کمی نہیں کی جائے گی ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ایک ترجمے میں نے جو لیا ہے وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمی نہیں کی جائے گی، لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ ظلم کا ویسے ہی لے لیا انہوں نے، لیکن اکثر مترجمین نے یہی معنی لیے ہیں، یعنی کمی نہیں کی جائے گی، ظلم کا معنی لیا ہے۔ اسی آیت میں یوفا الیکم یعنی بدلہ ہوگا تمہاری طرف، یہ معنی ہے اس کا، یوفا الیکم بدلہ ہوگا تمہاری طرف، نے لا تظلمون کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ اس لفظ نے لا تظلمون کا مفہوم واضح کر دیا، یعنی تم اپنے مال میں سے جس قدر بھی نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رکھو گے وہ پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ دیگر مترجمین نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے اور اسی طرح سے لکھا ہے۔ 2/281 میں توفا اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے پورا پائے گا، کو لا یظلمون کمی نہیں کی جائے گی، کو لا کر ظلم کے معنی واضح کر دیے گئے ہیں۔
اسی طرح 18/33 میں وہ اپنے پھل پورے پورے دیتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی ظلم کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کمی کرنے کے ہیں، یعنی ظلم نہ کمی کی نے لفظ ظلم کی وضاحت کر دی۔ لغات القرآن کی طرح باقی تراجم میں بھی یہی معنی لیے گئے ہیں۔ 2/229 میں ترجمہ ہے جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی ظالم ہیں۔ اس آیت کا مضمون طلاق ہے، یعنی اس آیت میں انسانیت کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ حقوق کا تعین آیت سے یعنی قوانین خداوندی کی روح سے طے کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان قوانین کو توڑتا ہے تو در حقیقت وہ حقوق انسانیت کو غصب کرتا ہے۔ لہٰذا حدود اللہ، قوانین خداوندی، حدود اللہ کا مطلب ہوتا ہے قوانین خداوندی میں کو توڑنے والا ظالم ہے۔ ظالم اس لیے ہے کہ وہ حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے۔ دوسروں کے حقوق میں کمی سے اس شخص کے ہاں اضافہ کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی، اس کی اپنی ذات کی نشو و نما میں کمی رہ جاتی ہے۔ 3/116 اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے کہ ان کی ذات کی نشو و نما میں کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ 3/116 میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ ایسا شخص معاشرے کا توازن اور خود اپنا توازن بگاڑنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں وہ معاشرے کا بھی توازن بگاڑ رہا ہوتا ہے اور خود کا بھی؟ تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ظلم کو سوءن کا مرادف قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں حسنن کا لفظ آیا ہے، حسن کا 27 حسن کا لفظ آیا ہے۔ 27/11 میں یعنی اس آیت میں تینوں لفظ آئے ہیں، حسن، سو اور ظلم۔ تو حسن کسے کہتے ہیں؟ تناسب اور توازن کی بہترین شکل کا نام۔ ظلم اور سو یہ حسن کے قاتل ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ حسن کا حسن بگاڑے گا، توازن بگاڑے گا، معاشرے کا بھی، اپنے آپ کا بھی۔ تو یہ دلیل آپ کو مل گئی۔ 2/17 میں نور کے مقابلے میں ظلمت کا لفظ آیا ہے۔ ظلمت یعنی تاریکیاں، نورن یعنی روشنی، اور وحی کے لیے نور کا لفظ آیا ہے۔ وحی خداوندی کے لیے روشنی، نور کا لفظ آیا ہے۔ اور ظلمات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ذہن انسانی کی پیدا کردہ توہم پرستیاں ہوتی ہیں اور غلط اندیشیاں ہوتی ہیں جو مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ظلمات جمع کے صیغے میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ نور ان کی جمع کہیں نہیں آئی، وہی ایک ہی ہوتی ہے۔ وہی کی روشنی میں جو نہیں چلتا وہ بہرا، اندھا، گونگا ہے، یعنی عقل و فکر سے عاری ہے۔ 8/22 میں بات بیان کی گئی ہے۔ وہ جذبات سے اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اسے نفع اور نقصان کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ یہ 16/76 میں آتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ظلمات یعنی تاریکیوں میں بھٹک گیا ہے۔ تو اگر ظلمات، تاریکیوں کا معنی اگر ہم توہم پرستیاں کہیں، غلط اندیشیاں کہیں تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی تاریکیاں ہیں۔ آگے دلیل اس کی یہ ہے کہ 2/20 میں اضاء روشن کیا کے مقابلے میں اظلم کا لفظ آیا ہے۔ اظلم کہتے ہیں تاریک ہو جانا، تاریک کر دینا، تاریکی میں داخل ہو جانا۔ 36/37 میں مظلمون کے معنی ہیں اندھیرے میں رہ جانے والے، اور اندھیرے میں رہ جانے والے وہی ہوتے ہیں جو وحی کی روشنی میں سفر طے نہیں کرتے۔ 21/87 میں
ظلمات کا لفظ ایسے مصائب اور مشکلات کے معنوں میں آیا ہے جن کا حل انسان کو سجائی نہ دے۔ اچھا، یہ کوئی لغات القرآن میں اسپیشلی ایسا معنی مطلب نہیں لیا گیا، بلکہ آپ تراجم میں بھی دیکھیں، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی جو آیت ہے نا، وہ یہی ہے 21/87 والی۔ تو اس میں آپ دیکھیں، یہی تراجم میں بھی یہی معنی لیے گئے ہیں کہ ظلمات کا لفظ ایسے مصائب و مشکلات کے معنوں میں آیا ہے جن کا حل انسان کو سجائی نہ دے۔ اس آیت کو پڑھیں آپ۔ 14/34 اس آیت میں 3 الفاظ یعنی انسان، ظلم، کفر، یہ تینوں آتے ہیں۔ انسان کے لیے وحی سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو طے ہے، لیکن انسان وحی کے تابع نہیں چلتا، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اپنی مرضی پر چلنے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کفر کے راستے پر چل نکلا ہے، اور کفر کا راستہ جو ہے وہ وحی کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے۔ اس راستے پر، کفر کے راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے وہ اسے دبا دبا اور چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ ہے معنی کفر کے، کسی کو دیتا نہیں ہے، ربوبیت کی خاطر اپنا مال کھلا نہیں رکھتا۔ اس کے برخلاف وہی نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھنے کا حکم دیتی ہے، مال کو کھلا رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ وہی سے ہٹ کر وہی چلے گا جو ظالم ہوگا، یعنی دوسروں کے حقوق کو غصب کرے گا، حقوق میں کمی کرے گا، دوسروں کے حقوق میں کمی کرے گا، اسے بے ظلامن یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا کہیں گے۔ یہ 3/182 میں آتا ہے، جبکہ وحی کی اطاعت کرنے والا قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ قرآنی تعلیم کا منشا یہ ہے کہ ظلم کو مٹایا جائے اور اس کی جگہ عدل اور احسان کو قائم کیا جائے۔ بہت مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔